اس خبر کے ساتھ امریکہ کے بارے میں جو خبر شائع ہوئی ممکن ان ملاحظہ ہو، امریکی ریاست اسقاط حمل ممنوع۔ امریکی ریاست جنوبی ڈیکوٹا میں ایسا قانون نافذ کیا گیا ہے جس کے تحت حمل گرانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ حمل کو ممنوع بنانے والے اس قانون پر گورنر مائک راؤنڈ نے دستخط کر کے اسے نافذ العمل بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قانون کا مقصد سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ اپنی پہلے کی رولنگ پر نظر ثانی کرے۔ اسقاط حمل کا یہ قانون 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا، لیکن غالب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت وفاقی جج اسے معطل کر دیں گے۔ جنوبی ڈیکوٹا میں اپیل کو منظور ہونے والے اس قانون کے تحت حمل کو ساقط کرنے کے عمل کو قانوناً جرم قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد اسقاط حمل کی تقریباً مکمل ممانعت ہو گئی ہے۔ قانون کے تحت اب جبری آبرو ریزی اور محرم کے ساتھ جنسی عمل کی وجہ سے بھی حمل گرانے کی اجازت نہ ہوگی۔ قانون کے مطابق حمل ساقط کرنے والے ڈاکٹر کو 5 سال کی قید کی سزا دی جائے گی، تاہم بعض صورتوں میں حمل گرانے کی اجازت ہوگی۔ مثلاً اگر حاملہ کی زندگی خطرے میں ہو تو اسے بچانے کے لیے اس کی اجازت رکھی گئی ہے۔ اس قانون کے حامی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 1973 والے اس فیصلے سے ٹکر لینے کے لیے منظور کیا گیا ہے جس میں عورتوں کے اسقاط حمل کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ PST 8:48، GMT 3:48، 7 مارچ 2006 بروز منگل۔ الغرض یہ قوم جو مختلف طریقوں سے لالچ دے کر اپنی قوم کو بچوں کی شرح پیدائش میں اضافے پر ابھارنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، تو انہوں نے اپنی قوم کا سارا زور مسلمانوں اور ایشیا کے خصوصاً غریب ملکوں کی طرف پھیر دیا، اور اب اہل مغرب مسلمانوں کی خیر خواہ بن کر انہیں یہ باور کرانے کی کوشش میں لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور بار بار یہ باور کرا رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ زمینی حقائق ہیں کہ بچوں کی کثرت جہالت اور غربت کا سبب ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو کیونکہ بروز محشر میں تمہاری کثرت پر فخر کروں۔ تمہارے نبی کا یوں ترغیب دینا کہ بچے جننے والی عورت اس حسن و جمال والی عورت سے بدرجہ بہتر ہے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، اور اس بارے میں تمہارے نبی کا ایک ایسی عورت جو مال و نسب کے ساتھ حسن و جمال والی بھی تھی، اس عورت سے محض اس کے بانجھ پن ہونے کے باعث صحابی کی اس کی طرف بھرپور رغبت ہونے کے باوجود اس سے نکاح سے روکنا، اور اس بارے میں پیغمبر کا اتنا حساس ہونا کہ 3 مرتبہ اجازت مانگنے پر بھی ان صحابی کو اس سے نکاح کی اجازت نہ دینا، اور کثیر الولادہ عورت سے نکاح پر برانگیختہ ہوتے ہوئے تم میں اولاد کی کثرت کا غیر معمولی شوق بھڑکا دینا، تمہارے نبی کے ساتھیوں کا صرف اولاد کی کثرت کے لیے کثرت سے نکاح کرنا، تمہاری کتاب کا یہ دعویٰ کہ تقوی اختیار کرو تو میں تمہیں کثرت سے بیٹے دوں گا اور تمہاری آبادی کو اکثر نفیر کہہ کے سب سے زیادہ کر دوں گا، تمہاری کتاب کا تمہاری بیویوں کو حیث کھیتی سے تعبیر دے کر تمہاری پیداوار یعنی اولاد کی کثرت پر برانگیختہ کرنا، یہ سب باتیں پہاڑوں اور پتھروں اور سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی سے آری دور کے لیے تھیں۔ آج زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اولاد کی کثرت جہالت، غربت اور ترقی میں رکاوٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ کم بچوں والا زیادہ بچوں والے کی نسبت پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اور جس کے سرے سے اولاد ہی نہیں، اسے تو دنیا میں کسی بھی قسم کی فکر اور پریشانی کے لاحق ہونے کا دور دور تک امکان ہی نہیں۔ یہ دور 1400 سال پہلے والے دور کی طرح پتھروں اور پہاڑوں کا زمانہ نہیں، ٹیکنالوجی اور تعلیم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور بڑھ چڑھ کر ترقی کی دوڑ میں حصہ لینے کا زمانہ ہے۔ آج کا بچہ پتھروں کے زمانے کی طرح صرف 2 وقت کی روٹی اور لباس کے لیے ایک گھسی پٹی چادر کا محتاج نہیں۔ آج کے بچے کو اگر مناسب وقفوں کے ساتھ مناسب ٹیکے نہ لگے، ان کی نامناسب بیماریوں کے علاج کے لیے جیب میں مناسب پیسے نہ ہوئے، اگر ان کے بچوں کو مناسب فیسوں والے مناسب اسکولوں میں مناسب تعلیم نہ ملی، تو یہ قوم کے دیگر مناسب افراد کے شانہ بشانہ چل کر مناسب لوگوں کی فہرست میں ہرگز داخل نہ ہو سکیں گے، جس کے باعث ان انتہائی نامناسب بچوں کو نہ صرف یہ قوم کے دوسرے مناسب افراد سے مناسبت نہ ہو سکے گی، بلکہ یہ دوسرے تعلیمی یافتہ مناسب افراد کو دیکھ دیکھ کر شدید احساس کمتری کا شکار ہو کر ترقی کی دوڑ میں قوم کے دیگر مناسب افراد سے انتہائی پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر فطرت سے باغی ان اقوام نے اس پروپیگنڈے کو کامیاب کرانے کے لیے یہ بھی بتایا کہ اگر ان بچوں کی تعداد کم کرنے والے والدین نے بچوں کی پیدائش میں نامناسب حد تک مناسب وقفہ نہ کیا، تو نہ صرف یہ کہ بچوں کی ماں کی صحت بلکہ زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا، بلکہ اس قوم کے لوگ اولاد کی کثرت کے باعث غربت بڑھنے سے خوراک کے حصول کے لیے ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگیں گے، اور مناسب تعلیم تو درکنار کسی کو مناسب خوراک بھی بآسانی میسر نہ ہو سکے گی۔ کچھ عرصہ قبل حکومت کی طرف سے منظور شدہ
منصوبہ بندی اور اسلام کے نام سے ایک کتاب بندہ کی نظر سے گزری، جس میں بڑے شد و مد سے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اگر بچوں کی شرح پیدائش پر کنٹرول نہ کیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد لوگ غربت اور بھوک کے مارے ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگیں گے۔ اور کتاب کے مصنف نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ جس خالق نے اپنی کتاب میں ہر جاندار کی روزی کے انتظام کا خود کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اس نے محض اس ذمہ داری کا زبانی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ بچے کی پیدائش سے قبل ہی اپنے دستے قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے عقل کے اندھوں اور خدا پر اعتماد اور توکل سے عاری لوگوں کے لیے اس دعوے کو عملاً ثابت بھی کر کے دکھایا ہے۔ اہل مغرب کی اس خیر خواہی پر مشتمل نعرے کا سب سے زیادہ اور پہلا اثر مسلمان کے ان خیر خواہ حکمرانوں پر ہوا، جو کبھی بھی اور کسی بھی شعبے میں مسلمانوں اور ملک کے خیر خواہ ثابت نہ ہوئے، جن کی غلامانہ سوچ نے انہیں کبھی اس کی اجازت ہی نہ دی کہ مغرب کی طرف سے پیش کردہ نظریات کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے بھی غور کر لیں کہ اہل مغرب کے اپنے ملکوں میں اس تجربے کے کیا بھیانک نتائج نکلے، مگر ملک کے ان خیر خواہ اور مغرب زدہ حکام کے دلوں میں مسلمانوں کو تباہی و بربادی سے بچانے کا خیر خواہانہ جذبہ اتنی تیزی سے پھوٹنے اور جوش مارنے لگا کہ حکومت نے بھی مغرب کے اس فلسفے کو کامیاب کرانے کی خاطر مدعی سست اور گواہ جست کا مظاہرہ کرتے ہوئے مغرب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ غربت کے خوف سے کم بچوں والا فلسفہ مالداروں میں زیادہ کامیاب ہوا۔ یک طرفہ تماشا یہ کہ تعلیم و تربیت کے خرچوں کے خوف سے بچوں کی تعداد میں کمی والا فلسفہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ انہی بے انتہا مالدار اور دولت مند لوگوں میں کامیاب ہوا جن کے پاس بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بے تحاشا مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بندہ کی جان پہچان والے ایک صاحب نے اپنے کسی کروڑ پتی دوست سے، جو کئی فیکٹریوں کے تنہا مالک ہیں، کے بارے میں بتایا کہ شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود ان سیٹھ صاحب کا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ ایک بیٹے کی ولادت کے بعد ہی ولادت کا سلسلہ یہ سوچ کر بند کروا دیا کہ جب مجھے اپنی جائیداد کا وارث مل گیا تو اب مزید بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت۔ ہزار گز کے بنگلوں میں رہنے والے آپ کو ایسے بہت سے والدین بھی نظر آئیں گے جنہوں نے غربت اور تعلیم و تربیت میں کمی کے خوف سے 2-3 بچوں کے بعد ہی ولادت کا سلسلہ بند کروا دیا اور پھر ساری عمر ان 2-3 بچوں کے لاڈ پیار میں لگے رہے۔ پھر یہ اعتدال سے بڑا ہوا لاڈ پیار جس پر ان کے والدین بچوں کی تعداد میں کمی کے باعث کسی حد تک مجبور تھے، ان بچوں کو عموماً جفا کشی و احسار جیسے محمود اور صاف سے محروم کر ڈالتا ہے، اور اعتدال سے متجاوز یہ لاڈ پیار ان بچوں میں خود غرضی اور بزدلی جیسے وصافِ رذیلہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نتیجتاً عمر کے آخری حصے میں اتنے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ایسے کفایت شعار بوڑھے والدین بڑھاپے میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوتے ہیں، اور ان کے 2 بچوں میں سے ایک امریکہ اور دوسرا برطانیہ میں رہائش اختیار کر کے وہاں سے اپنے والدین کے لیے خرچہ بھیجتے ہوئے اپنے وفادار ہونے کے ٹھوس شواہد فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ عموماً ملک میں جو جتنا بڑا مالدار ہوگا عام طور پر سب سے زیادہ مناسب وقفہ بھی اسی کے 2 بچوں کے ہاں ہوگا، حالانکہ ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات جن کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مالداروں کی طرح غریب بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، بلکہ غریب آبادیوں میں حکومت کی طرف سے متعین کردہ خواتین باقاعدہ گھروں میں گشت کرتی پھر رہی ہیں، اور جس عورت کے ہاں دوسرے سے تیسرا بچہ ہو جائے اسے مختلف قسم کے سوالات کر کے باقاعدہ تنگ کرتی ہیں اور ندامت اور شرمندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ مغرب کا یہ پروپیگنڈا اتنا زوردار ہے کہ اہل علم کی بھی ایک کثیر تعداد لاشعوری طور پر اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئی۔ آج بہت سے اہل علم بھی بچوں کی تربیت کے پیش نظر بچے کم ہی اچھے کے فلسفے کو اچھا سمجھتے ہوئے اس بارے میں فقہ کی بعض ایسی عبارتیں پیش کر رہے ہیں کہ جن عبارتوں کی طرف آج سے پہلے کسی نے خصوصی توجہ نہ دی اور نہ ہی ان پر عمل کی خاطر غور و فکر کی طرف کوئی خصوصی توجہ دے کر اس پر باقاعدہ عمل کو لائق اعتبار سمجھا گیا۔ فی الحال صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اولاد کی کثرت کی طرف وہ فطری رغبت جو ایک نارمل مرد کو جلد اور متعدد نکاحوں پر برانگیختہ کر سکتی تھی، اس فطری رغبت کو مصنوعی طریقے سے شور مچا کر ختم کر دیا گیا، جس کے باعث لازمی طور پر نکاح کی طرف وہ رغبت ختم ہو گئی جو کسی بھی قوم میں خاندانی نظام کو تباہ و بربادی سے بچانے کے لیے من حیث القوم مطلوب ہے، اور مزید بہتر نتائج کی خاطر جس طلب میں مزید اضافے کے لیے شریعت نے پہلے نکاح کی جلد ترغیب کے ساتھ اسے سنت موقعہ قرار دیا ہے، اور پھر متعدد شادیوں کو محض پسندیدہ، مستحسن اور سنت قرار دینا ہی کافی سمجھا، کیونکہ اولاد کی کثرت والی فطری رغبت کے ہوتے ہوئے اس معاملے کو فرض قرار دینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پہلے لوگ اس لیے جلد نکاح اور زیادہ شادیاں کرتے تھے کہ اولاد بھی زیادہ ہو اور ان کی پیدائش کا سلسلہ بھی جلد شروع ہوتا، تاکہ ہماری جوانی ہی میں ہمارے سامنے ہماری اولادیں جوان ہو کر ہمارے مختلف کاموں میں ہمارا سہارا بنے۔ ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے کی وہ عمر جس میں خود اولاد کے ہاتھوں پلے جانے کے محتاج ہوں
اولاد کے نگہداشت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا رہے ہوں، جبکہ آج لوگ اس لیے نکاح ثانی سے اجتناب کرتے ہیں کہ کہیں مزید اولاد نہ ہو جائے۔ نکاح سے وابستہ دوسری منفعت، مردوں کی عورتوں کی طرف غیر معمولی جنسی رغبت۔ فطری عوامل میں دوسری اہم اور فطری شے جو مردوں کو عورتوں سے نکاح کی کثرت کی طرف بغیر کسی ترغیب کے ہی برانگیختہ کرتی ہے، اور اس فطری عمل کے باعث شریعت نے متعدد شادیوں کو محض مستحب اور پسندیدہ قرار دینا ہی کافی سمجھا۔ اس رغبت کے ہوتے ہوئے کوئی خاص معیار متعین کر کے زیادہ شادیاں فرض و واجب قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ مستحب قرار دینے کی بھی ضرورت نہ تھی، محض مباح اور حلال قرار دینا ہی کافی تھا۔ چنانچہ وہ فطری عمل مردوں کا عورتوں کی طرف غیر معمولی جنسی ملان اور محبت ہے۔ ترجمہ: خوشنما معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور زراعت۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑی بڑی مرغوب اشیاء کا ذکر کیا ہے کہ جن کی طرف غیر معمولی رغبت کے باعث ہر دور میں انسان ان اشیاء میں سے ہر شے کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ خالق کائنات جو مرد کا خالق اور اس کی طبیعت اور فطرت سے پوری طرح آگاہ ہے، اس خالق اور حکیم نے مرد کی طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے مرغوب اشیاء کے ذکر میں سب سے پہلے عورت کا ذکر فرمایا۔ اس طرز میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر اشیاء میں مرد کے لیے عورت کو سب سے زیادہ پرکشش اور محبوب بنایا ہے۔ مردوں کی عورتوں کی طرف غیر معمولی رغبت اور جنسی ملان ہی تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ فتنہ کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک عورت کے حصول کے لیے ہوا تھا، اور فرشتوں کا تخلیق آدم علیہ السلام پر یہ خون بہائے گا والے اشکال کا سب سے پہلا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا جب ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ایک عورت کی محبت میں اسے حاصل کرنے کی خاطر اپنے معصوم بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ پھر جیسا کہ تفصیلاً گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد میں عورت کی نسبت کئی گنا زائد جنسی قوت اور رغبت رکھی ہے، جس کی وجہ سے عام حالات میں ایک عورت ایک نارمل صحت والے مرد کی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہی نہیں۔ عورت کی طرف مرد کے اس فطری ملان اور جنسی رغبت کو بعض قوموں نے مثلاً عیسائیوں نے دین میں اپنے مزاج کی دخل اندازی کرتے ہوئے ایک حیوانی فعل کا نام دیا، اور یوں اس فطری رغبت سے اٹھنے والے جذبات کے کچلنے کو باعث ثواب بتایا۔ مگر اسلام جو دین فطرت ہے نے صرف ایک مہذب طریقے سے اس خواہش کو پوری کرنے کی اجازت دی، بلکہ اس عمل پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، مثلاً میاں بیوی کی محبت میں اضافہ، دونوں کی صحت میں اضافہ، اولاد کی تکثیر، زنا کی تقلیل وغیرہ جیسے عمدہ نتائج کے باعث اس تکمیل کو باعث اجر قرار دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ جیسے بھوک اور پیاس کا لگنا اور اسے ختم کرنے کے لیے روٹی اور پانی کی خواہش پیدا ہونا ایک فطری خواہش ہر صحت مند شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے، اسی طرح ہر صحت مند اور سلیم الفطر مرد عورتوں میں جنسی قوت و خواہش اور اس بنا پر ایک دوسرے کی طرف ملان بھی انتہائی ضروری ہے۔ مگر جیسے بھوک کی خواہش مٹانے کے لیے روٹی کی طلب میں کسی کی جیب کاٹنا جائز نہیں، اسی طرح مرد کو اپنی مرغوب ترین شے کے حصول کے لیے زنا یا کوئی اور غیر فطری طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ عورت کے حقوق کے تحفظ کی خاطر مرد کو اس طرح اس خواہش کی تکمیل کی اجازت دی گئی کہ اس پر عمل کی صورت میں مرد ساری عمر اس عورت کے لباس، پوشاک و رہائش، خوراک کے بندوبست کا ذمہ دار ٹھہرتا ہو۔ الغرض اسلام دین فطرت نے جائز طریقے سے جنسی خواہش اور مردوں کے لیے اس کی مرغوب ترین شے عورت کے حصول کی کوشش کو نہ صرف جائز بتایا، بلکہ جائز طریقے سے اس خواہش کی تکمیل کے مختلف طریقوں سے ترغیب دی۔